السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بہت ہی اہم موضوع پر بات کروں گا جو انتہائی پیچیدہ اور انتہائی اہم موضوع ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے ملیریا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جو کئی سو سالوں سے لاکھوں لوگوں کی زندگی ایک سال کے اندر ختم کر دیتی ہے۔ خصوصاً یہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کے اندر اس کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ یہ مچھر کاٹنے سے ملیریا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب مچھر کاٹ لیتا ہے اس کے بعد جب اس کے پیراسائٹ جو ہوتے ہیں جسم کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کا وائرس جو ہے وہ جسم کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس وقت مریض کو شدید قسم کا بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، شیورنگ یعنی سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری سماجی ترقی اور معاشی ترقی میں کافی رکاوٹ بنتی ہے اس کی وجہ سے۔ وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے ہے، کیوں ہے، ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ایشو ہے کہ اس سے ہم بچے بھی رہیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے کنٹرول رکھیں، تاکہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ محفوظ ہو جائیں، ان کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں، وہ کم از کم ملیریا کی بیماری سے اپنی جان نہ گنوائیں، کم از کم اس سے محفوظ ہو جائیں۔ اس کو ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اقدام کرنے چاہیے کہ مچھر کی جو آبادی ہے، یعنی مچھر کو ختم کرنے کے لیے کوئی تدارک کرنا چاہیے، کوئی قدم اٹھانا چاہیے، جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، گندے جوہر جو ہیں، گندے پانی جو ہیں، گندے نالے جو ہیں، ان کو کور کیا جائے، یعنی یہاں پر مچھر کی جو گروتھ ہے وہ کم سے کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پودے ہم نے لگانے ہوتے ہیں وہ پودے اس قسم کے ہوں جو مچھر کو ختم کرنے میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، معاون ہوں ہمارے، یعنی پودینہ لگایا جائے یا نیازبو جس کو تلسی بھی کہتے ہیں، یہ پودے لگائے جائیں تو مچھر جو ہے ان کے قریب نہیں آتا اور ان سے دور بھاگتا ہے، یہاں پر گروتھ نہیں کر سکتا۔ سوانجنا یہ بھی مچھر کو ختم کرنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مچھردانیوں کا استعمال کیا جائے تاکہ مچھر جو ہے وہ مریض کو، انسان کو کاٹ ہی نہ سکے۔ جب وہ کاٹے گا نہیں تو اس کے پیراسائٹ جو ہیں وہ جسم کے اندر نہیں جائیں گے، اور جسم کے اندر جب نہیں جائیں گے تو آگے یہ نہیں پھیلے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نقصان ہوتا ہے، مچھردانی سے یہ فائدہ ہوگا کہ مچھر جب ایک انسان کو کاٹتا ہے وہ صحت مند نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ ملیریا کے پیراسائٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس کے ڈنک کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جب وہ دوسرے بندے کو جا کے کاٹتا ہے تو یہاں سے یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، یہ ایسے پھیلتا ہے، اور اس کو پھر کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو کور کرنا کہ جو اس کے مریض ہیں ان کو بھی نہ کاٹے مچھر، اور جو اس سے بچے ہوئے ہیں ان کو بھی کاٹنے سے محفوظ رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائنسدانوں نے اس کے متعلق ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، انہوں نے ویکسین جو ہے وہ تیار کی ہے، وہ مریضوں کو لگائی جاتی ہے، جس سے اگر مچھر کاٹتا بھی ہے تو اس کے اندر اینٹی باڈیز تیار ہو چکی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ملیریا کا اٹیک نہیں ہوتا، یعنی وہ مچھر کا کاٹنے کا جو اثر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو خود بھی ایک میڈیسن بتاؤں گا اور گھریلو ٹپس بھی آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ استعمال کرتے رہیں تو آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے جو ملیریا بخار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو آپ کو پرابلم ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں ہوں گی۔ سائنسدانوں کو چاہیے کہ مزید تحقیق کر کے اس کے لیے اینٹی ملیریل جو میڈیسن ہیں وہ بازار کے اندر زیادہ اویلیبل ہوں۔ کمپنیاں، فارمیسیاں جو ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی سطح پر کام کر کے اینٹی ملیریل میڈیسن جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پرووائڈ کرے، تاکہ اگر لوگوں کو یہ کھلا دی جائے تو ان کے اندر اینٹی باڈی یا قوت مدافعت اتنی بہتر ہو جائے کہ ان کے اوپر یہ اثر ہی نہ کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو آپ کو میڈیسن بتانی ہے وہ ہے ہومیوپیتھی کے اندر ہے چائنا سلف،
नेट्रमसल और आईपी कार्ड, ये तीनों मेडिसिन जो हैं वो आपने 30 ताकत के अंदर ले लेनी है। सुबह दोपहर शाम बच्चों को बड़ों को सभी को आपने, बड़ों को 3-3 कतरे देने शुरू कर देने हैं, छोटे बच्चों को एक एक कतरा या एक कतरा डाल के दिन के अंदर 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा पिला दिया जाए अगर बिल्कुल छोटा बच्चा, तो वो मलेरिया के अटैक से बचा रहेगा, मच्छर के काटने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उनसे बचा रहेगा। और इसके साथ साथ पुदीना और सुहांजना, ये दोनों चीज़ों जो हैं ये घर के अंदर इस्तेमाल में रखें। चटनी वगैरह इनकी इस्तेमाल कर लिया करें। सुहांजने की जो फलियाँ होती हैं इनका अचार बनता है, इनका मुरब्बा डाला जा सकता है। और इसके साथ साथ सुहांजना जो है इसको खुश्क करके इसका पाउडर बना के कैप्सूल रखी जा सकते हैं या कावा बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जड़ जो होती है सुहांजने की मूली उसको कहते हैं, उसका अचार डाला जाता है, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और पुदीना जो है वो चटनी की शक्ल में आप हमेशा इस्तेमाल करते रहें। और जिन पुदीना, अनारदाना, अदरक और लहसुन जो है ये डाल के आप चटनी बना लें, ये सभी मिक्स कर लें, तो ये खाते रहा करें। इंशाल्लाह इससे आपकी जो इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफ़ा है, वो बहुत बेहतर रहेगी, जिससे आपको मच्छर के काटने की वजह से कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी और मलेरिया बुखार जो है वो भी कंट्रोल रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।